7 टिप्स फॉर हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। ये एक ऐसी वीडियो है जहाँ पर आपको बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो कि आपके फ्रीलांसिंग करियर को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकता है। और इस वीडियो में बहुत सारी नई चीज़ें मौजूद हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन और वो भी इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल के जानिब से, और आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही हाईली इफ़ेक्टिव है किसी भी फ्रीलांसिंग के लिए, या जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप किस तरह अपने आप को बेस्ट फ्रीलांसर बना सकते हैं और किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे ऐप और वेबसाइट जहां पर फ्री कोर्स आपको मिल जाती हैं उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मौजूद है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ आपके पास क्या है कि आपने अपने ऊपर यकीन करना है। आपने अपने ऊपर इस तरह यकीन कर सकते हैं कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, क्या आप फ्रीलांसिंग को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं या नहीं, ये आपने यकीन रखना है। ठीक है कि आप फ्रीलांसिंग को हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। मेरी एक्सपीरियंस ये था कि मैं एक स्कूल और कॉलेज टीचर था जहाँ पर मुझे इफ़ेक्टिवली मंथली इनकम मिल जाती थी, लेकिन मैंने उसे छोड़ के फ्रीलांसिंग में आ गया। इस वजह से क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं 1 साल बाद 2 साल बाद इतनी ज़्यादा अपनी जो सक्सेस है बेहतर कर सकता हूँ जहाँ पर मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्ट स्कूल को छोड़ दिया और यहाँ पर मैंने फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला, जिसमें मैंने अपने इनकम को उस कॉलेज के इनकम से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और 2 साल के अंदर अंदर मेरा जो है 5x तक यानी कि 5 गुना मैंने इजाफ़ा किया था, जो कि मैं खुश था। इस वजह से पहली बात यह है कि आपको अपने ऊपर यकीन करना है। दूसरी बात यह है कि आपने कंसिस्टेंट होना है। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप हर दिन करते जाइएगा। हर दिन करने का मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसा दिन नहीं छोड़ना जहाँ पर ये कहे कि मैं ये काम आज नहीं कल करूँगा, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, आप मैंने रिश्तेदार के घर जाना है, आप मैंने किसी और दोस्त के साथ आउटिंग पे जाना है, नहीं। बल्कि अगर आपके पास जैसे आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो जॉब में आपके पास जो छुट्टी करने की जो मुद्दत है वो बहुत ही कम है, मंथली या एनुअल बेसिस पर। तो यही चीज़ आपने अपने जहन में रखना है। और आपने कभी भी फ्रीलांसिंग जब आप कर रहे होते हैं तो क्योंकि यहाँ पर फ्री टाइम हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आपने वो एक ख़ास टाइम को देखना है, और उस ख़ास टाइम ने फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह के वक्त आपने 2 घंटे या 3 घंटे फ्रीलांसर पर काम करना है, तो हर सुबह आपने 2-3 घंटे फ्रीलांसिंग पर काम करने पर ही रखना है, और उस 3 घंटे में आपने कोई और काम नहीं करना है। ये आपने रिपीट करना है जैसे कि आप कहीं किसी जगह पर आपको हायर किया हुआ है और आप एम्प्लॉयर हैं उस कंपनी के, जैसे ये भी आप समझ लें कि आप एम्प्लॉयर हैं अपने आप के, तो आपने कंसिस्टेंट होना है। तीसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है स्टार्ट स्मॉल। मतलब आपने बहुत ही छोटे चीज़ों को लेकर स्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं है कि पहले दिन में ही आप ये कहें कि मैं $100 या $50 कमाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है बाज़ हमारे जो लोग हैं वो शायद ऐसा कर सके, लेकिन आपने अपने जहन में छोटे जो इम्प्रूवमेंट है उसको देखना है। ठीक है, और आपने जब काम करना है प्रोजेक्ट पर भी पहली मर्तबा, क्योंकि आपके कोई प्रोफाइल नहीं है, आपकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर सके कि आप ब्रिलियंट फ्रीलांसर है, तो आपने बहुत ही ज़्यादा छोटे चीज़ों से काम करना है। $5, $10, $20, जब आप इन अमाउंट को कलेक्ट करेंगे, अगर $10 भी आप एक दिन में कमा लेते हैं तो 10 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करें तकरीबन $300 के करीब बन जाते हैं, और $300 आपके तकरीबन
بن جاتے ہیں 45,000 کے قریب یا 40,000 کے قریب، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ اماؤنٹ کم نہیں ہے. تو آپ اپنے اوپر فلیکسیبلٹی رکھ لیں اور چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لے کر اس پہ کام کرنا شروع کریں. یہ نہ کہیں کہ میں نے اتنا سیکھا ہے، میں اس پر کام نہیں کروں گا، یا اگر میں اس پر کام کروں گا اتنے کم پیسے پر کام نہیں کروں گا، مجھے $50 یا $100 دینا چاہیے. تو یہ شاید ایک غلط فہمی ہے. تو آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. چوتھی چیز جو آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا ہے وہ ہے آپ نے فیلئر کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. یعنی کہ اگر کبھی بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ نہیں کر سکتے تو اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر لیں، ٹھیک ہے. کیونکہ جب بھی آپ نگیٹو سوچتے ہیں، جب آپ ناکامی کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ناکامی آپ کے ذہن میں حاوی ہو جاتی ہے اور وہ اٹریکٹ کرتی ہیں ساری ایسی نگیٹو چیزوں کو، ایسی خیالات کو، جہاں پر وہ آپ کو فری لانسنگ کرنے میں کیا کرے گا، آپ کو پیچھے چھوڑے گا. تو جب بھی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ فری لانسنگ ایزی لگتا ہے شروع میں، لیکن اتنی ایزی نہیں ہے. فرسٹ ٹائم آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اور اس اسٹرگل کے دوران آپ کو مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے بھی لگ سکتا ہے اپنے فرسٹ پروجیکٹ کو حاصل کرنے میں. بعض لوگ خوش قسمت ہے یا اس کے لگ کام آتے ہیں تو وہ ایک دن میں اپنی پروجیکٹ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لے کہ یہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کو حاصل کرنے میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، نگیٹو تھاٹ کو دور بھگانا ہے. فیلئر کے بارے میں آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنا ہے، اور جتنی بھی باتیں ہیں وہ پازیٹیو ہی سوچنا ہے اور آہستہ آہستہ کام کرنا ہے. ہمارے 5ویں پوائنٹ میں یہ ہے کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے ہمیشہ. پچھلے جو ہمارے پوائنٹس ہیں اس کے برعکس ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے فیلئر کے بارے میں نہیں سوچنا ہے تو کوئی چیز ہے جو آپ نے سوچنا ہے ضرور، ٹھیک ہے. وہ ہے پازیٹیوٹی. جب آپ پازیٹیوٹی کو سوچیں گے تو آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں. مطلب آپ یہ سوچیں کہ اگر مجھے ایک دن میں کام نہیں مل سکتا، 2 دن میں نہیں مل سکتا، تو لانگ ٹرم پہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ کو آرام بھی مل سکتی ہے، آپ کو بہت زیادہ ٹائم بھی مل سکتا ہے جہاں پر آپ دوسرے کاموں کو بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو میڈیٹیشن کے تھرو یا پرے کے تھرو یا دعاؤں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے اور پازیٹیو رہنا ہے. جب آپ پازیٹیو رہیں گے آپ کے ذہن میں پازیٹیو اور کریٹیو تھاٹس اور آئیڈیاز آئے گا، جہاں پر آپ اپنی فری لانسنگ کو اور بھی بہتر بنا سکتے ہیں. ہمارے 6 پوائنٹ میں یہ ہے کہ آپ نے ہر دن ایک نئی چیز کو سیکھنا ہے. چاہے وہ کتاب ہے، آپ نے ایک پیج جو کتاب ہے اس کو پڑھنا ہے، یا آپ نے باہر جا کے واک کرنا ہے، یا آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جہاں پر وہ بالکل آپ کے ہر دن کے ایکٹیویٹیز سے کیا ہو، ڈیفرنٹ ہو. تو آپ کیا کریں گے جب نیو آئیڈیاز، نیو چیزوں کے بارے میں سوچیں گے؟ یہ آپ کے فری لانسنگ کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ جب آپ کام کریں گے کسی بھی آئیڈیا کے اوپر تو آپ کو نیو تھاٹس آنا شروع ہو جائے گا. آپ کی جو مائنڈ ہے آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کرے گا، اور آپ آسانی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو کیا کر سکتے ہیں، کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپٹیمل لیول یعنی کہ کریٹیوٹی کے لیول تک آپ لے جا سکتے ہیں، اور اسے آسانی کے ساتھ آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. 7ویں جو ہمارے پوائنٹ ہے وہ ریلیٹڈ ہے ہمارے 6 پوائنٹ کے ساتھ ہی، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، امپروو کرنا ہے اپنے جو پروجیکٹ ہیں، اپنے ورک ہیں، اپنی اسکل ہے، اپنے آپ کو یا اپنے سیلف کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے باڈی کو، اپنی آواز کو، اپنے جو کوڈنگ ہے، ڈیزائننگ ہے، جو بھی ہے، اس کو امپروو کرنا ہے. جتنے بھی آپ نے اسکل پہلے سیکھا ہے اس کو ویسے ہی نہیں رکھنا ہے، اس میں نئے چیزوں کو آپ نے ایڈیشن کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہ پر آپ کے پاس ویکنیسز ہیں، جہاں پر کوئی کمزوری ہے، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے. ریپیئر کرنے کے بعد آپ پھر اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، اپنے مائنڈ کو امپروو کر سکتے ہیں، اور فری لانسنگ کیریئر کو امپروو کر سکتے ہیں. میرے خیال میں فری لانسنگ کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیے گا اور صرف اپنے کام پر اور پروجیکٹ پر توجہ دے دیں، بلکہ آپ نے اپنی آپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنے مائنڈ کو بھی دیکھنا ہے، اور اپنی جو صحت ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی آپ فری لانسنگ کرتے جائیں گے تو ایک میں ایکسٹرا ٹپ آپ کو دے دوں گا، وہ ہے ایکسرسائز.
آپ نے ایکسرسائز لازمی کرنا ہے، کیونکہ دن میں آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے جو مائنڈ ہے، باڈی ہے، وہ فیٹیک میں آ جاتی ہے، جہاں پر آپ تھک جاتے ہیں. آپ کے دماغ، آپ کے جو آنکھ ہیں، ہمیشہ آپ کے اسکرین کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، آپ کی جو پوسچر ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے ہر دن ایکسرسائز بھی کرنا ہے. تو جب آپ ان ساری پوائنٹس کو جو 1 2 3 4 6 7 ہیں، آپ نے ان سب کو ایک ساتھ دیکھیں گے، جب آپ اس پر کام کریں گے تو میرے خیال میں ان فیوچر آپ بہت زیادہ زبردست اور اچھے فری لانسر بن سکتے ہیں. اس 7 ٹپس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور ہائی افیکٹو فری لانسر بننے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو تھمس اپ کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. فی الحال مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.